بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ زندگی میں تجربہ کر لیں کہ بہت سارے سفر ان کے اتنی جلدی طے ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ تجربہ کریں، ایک ہے آپ کا جسمانی طور پہ چلنا، آپ کئی دفعہ خود سوچیں گے کہ اتنا چل پڑا ہوں میں، سوچیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ واقعہ معراج ایک تو ہے کہ 18,000 سال کا سفر کیا اور سرکار نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان دیکھے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ۔ خالی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ بھی جانا مہینوں کا سفر تھا، وہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی کافروں کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ مستدرک میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے آ کے بتایا نا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ ہو کے آ گیا ہوں، سن لیں بات، آپ فرماتی ہیں کہ بہت سارے کلمہ گو تھے جو پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ اتیبہ کی بات نہیں، کلمہ گو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کلمہ پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب حضور نے تبدیلی قبلہ کا موقع آیا ہے تو بہت سارے لوگ پریشان نہیں ہو گئے تھے کہ ہم یہودیوں کو، عیسائیوں کو کیا بتائیں گے کہ پہلے تمہارا قبلہ اور تھا، اب تمہارا قبلہ اور ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر یہ معاملہ نہیں ہوا کہ حضور آپ نے کہا تھا عمرہ کرنے جانا ہے اور 1500 آدمی نے احرام باندھ لیا، اب آپ فرماتے ہیں چلیں۔ یہی روحانیت ہے، یہی حسن ہے کہ کلمہ عقل کا نہیں پڑھنا، کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کلمہ پڑھنے والے لوگ، مسلمان کہلانے والے، جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے اور دروازے پہ دستک دیا، باہر تشریف لائے، کہنے لگے ابو بکر، حضور فرماتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ سے ہوا آیا ہوں، تو مہینوں کا سفر ہے، آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ جناب صدیق اکبر نے کیا خوب جواب دیا، فرمانے لگے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، حضور اس سے بڑی بات بھی کریں تو میں وہ بھی ماننے کو تیار، تو چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ ہم نے جو روحانی زندگی ہے نا مسلمان کی، چونکہ ہم چکھتے نہیں تو پھر روحانی معاملات کو تسلیم کرنا ہمارے بس کی، کیونکہ ہمیں وہ مزے کا پتہ نہیں۔ اگر ہم وہاں آ جائیں، یہ ہوتی ہے، یہ زندگی، روحانی زندگی ہر آدمی کے ساتھ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا معاذ اللہ رب کوئی نہیں، زمین و آسمان سارا کچھ خود بخود حادثاتی طور پہ بنا ہے، حادثاتی طور پہ ختم ہو جائے گا۔ تو امام صاحب نے اسے قرآن پاک سے دلیل نہیں دی، حدیث پاک سے دلیل نہیں دی، کیونکہ قرآن و سنت سے تو دلیل اسے دیں گے جو مانے گا، تو جو معاذ اللہ قرآن و سنت کا انکار کرے اس کو آپ کیا دلیل دیں گے؟ تو امام صاحب اسے فرمانے لگے چھوڑ، لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تو کوئی واقعہ سنا زندگی میں، کوئی ایسا واقعہ جو تجھے بھولتا نہ ہو، کوئی بات سنا۔ تو کہنے لگا جی ایک دفعہ میں دریا عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھا تھا تو طوفان آ گیا تھا، کشتی ٹوٹ گئی تھی، تو میں سمجھا اب مرے کے مرے، اب مرے کے مرے، تو ایک دفعہ میں دریا میں گر گیا، پھر میں نے ہمت کی باہر آیا تو کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختوں میں سے ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا، تو اس کے اوپر بیٹھ کے میں تیرنے لگا، پر تھوڑا آگے گئے تو ایک لہر آئی تو وہ تختہ بھی چھین کے لے گئی۔ پھر میں ایک دفعہ دریا کے اندر گرا، ڈوبنے لگا، تو میں نے کہا یار ہمت کرتا ہوں شاید بچ جاؤں، شاید بچ جاؤں۔ میں نے ہمت کی، تھوڑا سا میں تیرتا رہا، لیکن مخالف سمت کیونکہ جانا تھا تو تھک گیا، تھپیڑوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب اچھی طرح سے میری حالت خستہ ہو گئی تو ایک دفعہ پھر میں دریا کی سطح پہ گیا اور میں نے سمجھا اب نہیں بچوں گا۔ پھر خیال آیا، کوئی اندر سے بولا کہ ہمت تو کر ایک دفعہ۔ کہتے ہیں پھر دوبارہ میں نے ہمت کی، تیسری دفعہ، حالانکہ وجود ساتھ نہیں دیتا تھا، ایک دفعہ ہمت کر کے میں اوپر آیا، اور جب میں آیا تو ایک لہر آئی اور مجھے کنارے پہ چھوڑ دی۔ اور امام صاحب کہتے ہیں جب وہ بات سنا رہا تھا نا تو اس کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ باتیں آپ کرتے ہیں نا، آپ کو لطیفہ سنانے لگتے ہیں تو سنانے سے پہلے ہنس پڑتے ہیں، دکھ سنانے لگتے ہیں تو سنانے سے پہلے رو پڑتے ہیں، حالانکہ سامنے والے کو پتہ نہیں آپ کیا کہنے لگے، پر آپ رو پڑے، آپ پر طاری ہو گئی بات۔ اس بندے پر وہ واقعہ اتنا طاری تھا کہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آج تک اس رات کو بھولا نہیں، وہ دن اسے یاد ہے اور طاری ہے۔ وہ بات سنا کے تو گہری سوچ میں چلا گیا۔ اب امام صاحب نے چوٹ کی، فرمانے لگے جب تو کشتی پہ بیٹھا تھا تو سہارا کشتی کا تھا،
کشتی ٹوٹ گئی تو بقول تیرے سہارا تختے کا تھا، تو جب تختہ چھوٹ گیا تو تجھے پتا تھا میں تیر لیتا ہوں، تو جب تیری ہمت بھی جواب دے گئی تو وہ جو تو کہہ رہا ہے کہ کوئی اندر سے کہہ رہا تھا، تو وہ کون تھا؟ وہ جو تیرے اندر سے بول رہا تھا وہ بھلا کون تھا جو تیرے اندر سے آواز دے رہا تھا کہ ہمت کر شاید بچ جائے؟ کون تھا وہ چپ کر گیا، کہنے لگا پتہ نہیں۔ امام صاحب کہنے لگے تجھے نہیں پتا تو مجھ سے پوچھ لے، مجھے تو پتہ ہے یہ وہی ہے جو تیری شارک کے قریب رہتا ہے، یہ وہی ہے جو تجھے پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تھوڑی دیر چپ رہا، اٹھ کے امام صاحب کے قریب آیا، کہنے لگا حضور آپ نے تو میری دلیل سے مجھے ہی قائل کر دیا، کلمہ پڑھائیں میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ روحانی زندگی آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آج روحانی طور پر بڑا تازہ ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا خرابی بڑی کر لی ہے۔ یہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں نا، تو چونکہ ہم چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ خطیب صاحب نے 40,000 مانگا ہے، اب وہ خطیب جب تقریر کر رہا ہوتا ہے نا بڑی شاندار، تو محفل کرانے والا اس سے روحانیت نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے نے 40 منگے ہے پہلا، تو یہ تو دیہڑی پہ آیا ہوا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اور جس سارے محلے سے چندہ جمع کیا ہوتا ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا جی، پھر ہم سناتے بڑے ہیں، دیتے بھی بڑے ہیں اور سناتے بھی بڑے ہیں، تو چونکہ وہ پوری کہانی ہر بندے تک پہنچی ہوتی ہے تو اس میں کوئی روحانیت، کوئی لطف، کوئی لطافت۔ میں ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت خواہ نے بڑا ہی عمدہ شعر پڑھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، مرحوم اعظم چشتی کا یہ کلام ہے اور بڑا عمدہ ہے۔ تو شعر پڑھا اس نے، تو وہ کئی لوگ تھے جن کو پتہ چل رہا تھا کہ ہم کچھ نہیں تھے، یہ تو کسی کی نسبت نے کرم کر دیا، تو ایک بات بن گئی روحانیت کی، تو لوگ رونے لگے، تو بعض اوقات کسی کی آنسو دیکھ کے بندہ خود بھی رو پڑتا ہے، تو میری بھی آنکھیں باہر آئیں، تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار اج تے نے کمال کر دی، کہندا نے 40,000 لے آ گئے۔ میں کہا تو چٹ کو کھلو جانا سی، مزہ تو لینے نہیں دیتا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم کیوں دیتے ہو 40,000، کیوں دیتے ہو؟ جب کسی چیز، کسی مال کو مارکیٹ میں خریدا نہ جائے تو وہ مال بننا بند ہو جاتا ہے۔ پہلے مارکیٹیں بناتے ہو، خریداریاں کرتے ہو، پھر شرارتیں کرتے ہو، بتاتے ہو، ایسا نہ کریں۔ پھر میں نے اسے کہا یار یہ تو 40 لیتے ہیں، یہ تو لیتے رہیں گے، پر ہم نے تو اپنا مزہ ٹھیک رکھنا ہے نا، کہیں سے نہ تو سننی ہے کہ نہیں، اپنا ذائقہ تو پورا کرنا ہے کہ نہیں، تو ہم نا روحانی طور پر کمزور ہو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضور اس سے بڑی بات بھی کریں تو میں ماننے کو تیار ہوں، بلکہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے سرکار جب معراج سے آنے لگے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بندہ سب سے زیادہ اس دن ٹوٹتا ہے جس دن اس کے اپنے اس سے وضاحت مانگتے، ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، یار تجھے بھی وضاحت دینی تھی تو پھر میرے پلے کیا رہا۔ حضور اتنا بڑا سفر کر کے آ گئے، اور کچھ بندے ایسے ہونے چاہیے جن کو وضاحت نہ دینی پڑے، وہ کہیں کہ جو تو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، ہونے چاہیے کچھ جو کہیں کہ یار ٹھیک ہے، بس کسی کوئی جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں میں بغیر وضاحت کے بھی ماننے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرنے والے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نے فرمایا کہ جبریل میں نے جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لیا، رب کریم کا قرب خاص پایا، ساتواں آسمان گھومے، میں نے اتنا بڑا سفر کیا، اب اس کا میں گواہ ہوں، تو گواہ ہے، تو اس کو مانے گا کون؟ لوگ تو بڑی دور نکل جائیں گے، بڑی بڑی کہانیاں بناتے ہیں، تو واقعہ معراج کون مانے گا؟ ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، حضرت صدیق اکبر بھی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی سوئے ہیں، مولا علی بھی، عثمان غنی بھی، سب اپنی جگہ آرام کر رہے ہیں، پر دوستو اعزاز اعزاز ہی ہوتا ہے، اعتبار اعتبار ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بندہ کہہ دیتا ہے تو میرا نام لینا جا کے، ہوتے ہیں نا جی کچھ لوگ، تو میرا ذکر کرنا بات ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا جبریل واقعہ معراج مانے گا کون؟ تو جناب جبریل نے ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً عرض کرنے لگے حضور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانے گا، کوئی نہ مانے لیکن ابو بکر حضور وہ ضرور مانیں گے، وہ ضرور، وہ سوئے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، وہ آرام کر رہے ہیں، لیکن لامکان پر بھی ابو بکر صدیق کے تذکرے ہو رہے ہیں، وہ مانیں گے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج۔ اور پھر دیکھیں معراج کا ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، تھوڑا سا وقت مصلی کو دیں، مہربانی کریں تھوڑے کسی اور کو بھی اپنے سے افضل سمجھ لیں، کچھ تھوڑا سا کسی اور کو بھی تھوڑا سا وقت درود پاک کو دیں، تھوڑا سا نا کچھ دیر اللہ اللہ، تاکہ آپ کا نا کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے اکیلے بھی داتا صاحب چلے جائے کریں، بیٹھا کریں آدھا گھنٹہ جا کے، کچھ دعائیں کیا کریں، کچھ اپنی روحانیت پر مضبوطی پر توجہ دیں۔ دوسری بات واقعہ معراج کے لحاظ سے یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حضور بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، داعیہ الی اللہ بھی ہیں، سارا کچھ ہے نا، لیکن سیر حضور کی عبدیت کو ہوئی۔
یہ بندہ ہونا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہی بڑی ہے، یہ بڑی پسند ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے جی، یہ بندہ ایجنسیوں کا ہے، یہ بندہ اداروں کا ہے، بڑی بات ہے نا، یہ اداروں کا بندہ ہے، اس کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ آپ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ چھوٹی بات ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رحمان کا بندہ، چھوٹی بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے تو رب کریم نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں میں نے نبی اور بادشاہ بننا پسند نہیں کیا، میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، یہ جو عبدیت ہے یہ سرکار کی پسند ہی بڑی، اور حضور نے امت کو بھی بتایا ہے، فرمایا رب کی رضا کے لیے جھک جانا، اللہ عروج عطا فرما دے گا، تمہارا سفر معراج شروع ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ کہ ابدیت کو مضبوط، ہمارے سارے رشتے تگڑے تگڑے مضبوط، لیکن ابدیت کا رشتہ، مصلح کا رشتہ، دعا کا رشتہ، اس میں کمزوری آ گئی۔ سویرے اٹھنے کا ماحول نہیں رہا، قرآن شریف پڑھنے کا مزاج نہیں رہا، تسبیح ہاتھ میں رہی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، ہاں ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن اس کی جگہ بھی کوئی اور شے آ گئی۔ مہربانی فرمائیں اپنی ابدیت پر۔ پھر واقعہ معراج سارے کا سارا کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد میں، معراج مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مسجد سے معراج شروع ہوئی اور مسجد تک گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تھے تو 2 رکعتیں پڑھ کے چلے تھے، حرم شریف میں 2 رکعتیں پڑھ کے چلے۔ پھر حضور فرماتے ہیں رستے میں مدینہ شریف کی زمین آئی تو وہاں بھی اتر کر میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے چلتے چلتے حضرت موسیٰ کو بھی نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر حضور فرمانے لگے کہ جب میں مسجد اقصی میں گیا تو وہاں بھی میں نے نماز ہی پڑھائی، وہاں بھی میں نے، اور بیت المعمور پہ گیا تو وہاں بھی فرشتوں کو نماز ہی پڑھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو حضور کو خواب میں بھی دیکھتا تھا تو سرکار نماز ہی پڑھا رہے ہوتے۔ سارا واقعہ معراج نماز کے گرد گھومتا ہے۔ حضور نمازیں پڑھاتے گئے، واپس آئے تو نماز لے کے آ گئے۔ نماز، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معراج شریف کی محفل کا تحفہ لنگر نہیں، نماز ہے کہ آپ نے نفل زیادہ پڑھنے، اللہ اللہ زیادہ کر دیں۔ معراج کا تحفہ تو نوافل ہیں، عبادات ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں تھا نا تو سرکار فرماتے ہیں میرے دل میں یہ شائبہ بھی نہیں تھا کہ جماعت میں کراؤں گا۔ حضور امام الانبیاء ہیں، یہ حضور بیان بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، یہ سرکار اپنے اس منصب سے آگاہ ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت بندہ آگے آگے جانے کی کوشش کرے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں شائبہ بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا۔ وہ تو اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی تو جبریل امین نے بازو تھام کے کہا حضور نماز آپ نہیں پڑھانی، حالانکہ 1,24,000 کم و بیش نبی موجود تھے۔ نماز، توجہ ہے میری بات پر؟ چلیں اب باتیں آ گئی ہیں تو کرنی تو پڑتی ہیں نا جی، کرنے کے رہنے دیں، تھوڑی سی کڑوی ہے ہاں جی۔ مسجد کی امامت، اس کو بھی اب لوگ چھوٹا سا درجہ سمجھتے ہیں۔ کبھی پیر کامل صاحب امامت کرتے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا وہ کیسے کریں گے؟ یہ تو کرے گا کوئی مولوی بیچارہ چھوٹا سا۔ نماز پڑھائیں اور پیر صاحب وہ تھوڑی پڑھائیں گے، وہ تو دعا کریں گے، وہ بھی ان کی طبیعت مانے تو۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، ہم نے کچھ چیزوں کو درجہ ہلکا دے دیا۔ خدا سے ڈرے۔ رسول کائنات مصلی پہ تشریف رکھتے تھے ہمیشہ، 5 نمازوں کی امامت نبی پاک نے خود فرمائی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا منصب سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اور میں مدرسے کے طلباء اور علماء سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ غور کریں، آپ بھلا کہاں کھڑے ہیں؟ ممبر رسول پر، مصلی رسول پر، سجادہ نشینی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو بہت بڑی گدی ملی ہوئی ہے، کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں چیزوں کو؟ یہ چھوٹا احساس ہے؟ حضور نماز پڑھاتے تھے، نماز، آپ یقین کریں اب یہ کچا جملہ بولا جاتا ہے، یہ امام صاحب ہیں جی مسجد کے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کسی کام کا بندہ نہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں، یہ خالی امام صاحب ہیں۔ امامت کرانا، نماز پڑھانا، اب آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس کو، حضرت بلال حبشی امام ہیں امت کے نہیں؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے انت سیدنا، تو ہمارا سردار ہے،
ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ کا مؤذن بھی سردار ہوتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کبھی کسی مؤذن کو لوگوں نے اعلان کر کے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا کہ یہ بیچارہ 30 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے تو چلو اس کو بھی تھوڑی عزت دے دی جائے، لیکن وہ کسی محفل میلاد کی مسجد میں بھی، محفل میں بھی اسٹیج پہ نہیں بٹھایا جاتا۔ حقیقتوں کو سمجھیں، حقیقت کا سفر کریں۔ سرکار نے نماز پڑھائی۔ ایک بات اور بھی کر دوں، حضرت جبریل نے نبی پاک کو کھڑا کیا مصلی پہ، ہاتھ پکڑ پہ حضرت جبریل نے کھڑا کیا، کسی پیغمبر نے اعتراض نہیں کیا۔ تو جنہیں جبریل کھڑا کریں جب ان پر اعتراض نہیں، تو جس ابو بکر صدیق کو خود رسول پاک کھڑا کریں، خود نبی کریم کھڑا کریں کہ حکم دو لوگوں ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔